اور اگر جھوٹ چغلی غیبت نکلے تو انسان کے دل کے اندر ظلمت آتی ہے. اس لیے یہ ہمارے دعوت و تبلیغ والے بھائی یہی تو کہتے ہیں کہ زبان سے اللہ کی دعوت دو، اللہ کی عظمت دل میں آ جائے گی. 100% سیکھ کہتے ہیں. تو ہم بھی اپنی زبان سے خیر کی باتیں کریں تاکہ ہمارے دل میں دین کی عظمت آئے. اور چوتھا دروازہ انسان کا دماغ، کہ جیسا انسان سوچتا ہے اس کے دماغ میں خیالات رہتے ہیں. اگر اچھے خیالات ہوں، اچھی باتیں سوچیں تو اچھی فکر سے انسان کے دل میں نور آتا ہے، اور بری سوچ سے انسان کے دل کے اندر ظلمت آتی ہے. تو دل کا سنورنا تو آسان ہوا، اس کے 4 راستوں پر آپ پہرا لگا دیجئے. وہاں سے اپنے دل کے اندر ظلمت داخل ہونے سے روک لیجئے، آپ کا دل منور ہوتا چلا جائے. بہت آسان ہے. یہ دل کا بنا لینا بہت بڑی بات. کہنے والوں نے کہا دل بدستاور کے حج اکبر است، دل بدستاور کے حج اکبر است، وز ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنیاد خلیل آذر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است. جب یہ دل سنورتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی گزرگاہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، ہاں میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. آ جا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں. کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ انسان کا دل اللہ رب العزت کا گھر ہے. قلب عبد اللہ عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے. تو آج اللہ رب العزت کو دل میں بسا لیجئے، اس کی محبت دل میں اتار لیجئے. یہ فقط زبانی اذکار کام نہیں آتے جب تک دل تک اثر نہ پہنچے. ایک صاحب نے طوطا پالا ہوا تھا، اس کو انہوں نے اللہ کا نام سکھا دیا. اب وہ طوطا اللہ اللہ بولتا تو لوگ بڑے خوش ہوتے، دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے. اللہ کی شان، پنجرہ کھلا تھا، بلی کا داؤ لگا تو اس نے طوطے کی گردن دبوچی اور لے بھاگی. تو اس بندے کو پتہ تب چلا جب طوطے نے ٹیں 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 کرنی شروع کر دی. خیر بڑا افسوس، بڑا افسردہ ہوا کہ بھئی میرا تو اتنا اچھا طوطا تھا، سکھایا ہوا تھا. بلی لے گئی. کسی اللہ والے کے پاس گیا، کہنے لگا جی مجھے افسوس بھی بڑا ہے، مگر ایک بات ذہن سے نکلتی نہیں کہ میں نے تو اسے اللہ اللہ سکھایا تھا اور وہ اللہ اللہ بولتا تھا. اس دن اس نے اللہ اللہ نہیں بولا، ٹی ٹی کر رہا تھا جب اس کو لے کے گئی. تو وہ اللہ والوں نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی، موت کے وقت انسان کی زبان سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس کے دل میں ہوا کرتا ہے. تمہارے طوطے کی زبان پہ اللہ تھا، دل میں ٹی ٹی تھی، اور موت کے وقت ٹی ٹی ہی نکلی. تو بھئی آج اگر دل میں اللہ کو اتاریں گے نا، کلمے کو اتاریں گے، تو تب موت کے وقت زبان سے کلمہ نکلے گا. اس لیے میرے دوستو، دل کا مریض قابل رحم ہوتا ہے، جسمانی مریض ہو یا کہ روحانی مریض ہو. دل کی بیماریاں جان لیوا ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں. اور دل کا مریض قابل رحم ہوا کرتا ہے، جسمانی مریض ہو یا روحانی مریض. یہ ہے چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لیکن عجوبہ. علماء نے لکھا کہ دل کی کیفیت عجیب ہے. قلب کہتے اس لیے ہے کہ یہ پھرتا ہے جلدی، یہ سادہ بھی ہے، عیار بھی ہے، مغرور بھی ہے، خاکسار بھی ہے، بے خبر بھی ہے، محرم اسرار بھی ہے، مسیحا بھی ہے، بیمار بھی ہے، متقی بھی ہے، گناہگار بھی ہے، بے خبر بھی ہے تو خبردار بھی ہے، طاقتور بھی ہے تو لاچار بھی ہے، مجبور بھی ہے تو مختار بھی ہے، قتیل بھی ہے تو تلوار بھی ہے، یہ گل بھی ہے تو خار بھی ہے، یہ بکتا بھی ہے تو خریدار بھی ہے، یہ بگڑے تو
تو بت کا بندہ ہے، اور اگر سنورے تو یہ اللہ کا پرستار بھی ہے۔ جو چاہیں اپنے دل کو بنا لیں۔ اس لیے انبیاء کرام دلوں پر محنت کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اس لیے کہ جب دل بدلتا ہے انسان بدلتا ہے، مقصد حیات بدل جاتا ہے، محبت و عداوت کے معیار بدل جاتے ہیں، گھر بدلتا ہے، معاشرہ بدلتا ہے، اخلاق بدلتے ہیں، تاریخ بدلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، دن بدل جاتے ہیں، راتیں بدل جاتی ہیں، ساقی بدل جاتے ہیں، پیمانے بدل جاتے ہیں، ارے اور تو اور میخانے بھی بدل جاتے ہیں، پیر مغاں بھی بدل جاتے ہیں۔ دل کے بدلنے سے سب بدل جاتے ہیں۔ اس لیے آئیے ہم اپنے دلوں کو بدلیں تاکہ اللہ رب العزت کی محبت اس دل میں آ جائے، ہم اللہ سے ایسا دل مانگیں